السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فستذکرون ما اقول لکم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میرے محترم دینی ملی بھائیوں اور نمازی حضرات، جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، ورنہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث جبریل کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حدیث جبریل کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ کون سی حدیث جبریل ہے؟ ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے حدیث جبریل بہت ہی محترم الشان اور عظیم القدر حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، جو مرتبہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، فائق ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اس میں بتایا کہ یہ اس میں اسلام ہے پہلا مرتبہ، اس کے بعد ایمان ہے، اس کے بعد احسان ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی عظیم القدر ہے اور محترم الشان ہے۔ علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ حدیث جبریل اس قدر عظیم الشان ہے اور اس طرح سے عظیم القدر ہے کہ یہ حدیث جبریل مکمل دین کی شرح کرتی ہے نا۔ اور قاضی ابو ایاز نے فرمایا کہ سارے علوم اسی حدیث جبریل سے پھوٹتے ہیں، سارے علوم کا دار و مدار کدھر لوٹتے ہیں؟ حدیث جبریل کی طرف۔ اور اسی سمندر سے، حدیث جبریل ایک سمندر ہے، اسی سمندر سے ساری نہریں بہتی ہیں، نکلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ امام قرطبی نے کہا ہے اور ابن دقیق العید نے کہ یہ حدیث جبریل اس کو ام السنہ کی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح سے ام الکتاب، ام القرآن کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، تمام قرآن کی اصل ہے، ماں ہے۔ اسی طرح سے حدیث جبریل کی ام السنہ ہے، تمام احادیث کی اصل اور بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اسی اہمیت کے پیش نظر علماء نے، جیسے امام بغوی رحمہ اللہ اور امام نووی نے اپنی حدیث کا آغاز، حدیث کی شروعات اسی حدیث جبریل سے کیا ہے۔ اور علامہ عبد المحسن عباد البدر رحمہ اللہ اور محمد بن صالح العثیمین نے تو حدیث جبریل کی مکمل تفصیلی اور تحقیقی شرح لکھ ڈالی ہے، بلکہ اس پر میں نے ایک ضخیم کتاب لکھا ہے، غالباً وہ دکتورہ کا رسالہ ہے، بہت ہی کہ ایمان، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اب سنیے کہ حدیث جبریل کیا ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد منا جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه واخذ كفيه على فخذيه ثم قال اخبرني يا محمد، اخبرني عن الاسلام، فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ حدیث کے شروع میں جو ہے علم کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ کرام اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ بھائی اتنی رغبت اور شوق اور دلچسپی، کس طرح سے وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ وہ لوگ علم کے بہت ہی حریص اور شوقین تھے۔ اسی لیے دیکھیے جبریل علیہ السلام آئے، انتہائی اچانک رسول جبریل علیہ السلام آئے، ہے نا، اور سفید لباس میں ملبوس تھے اور بہت ہی اچھی شکل و صورت میں آئے۔ ہم میں سے اس میں کوئی شخص ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ مسافر شخص نہیں تھا۔ تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھے سوال کیا اور ہے نا، اور اپنے گھٹنا کو، یہ گھٹنا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا سے ملا دی، بالکل قریب ہو کر کے، آمنے سامنے بالکل قریب ہو کر کے، اور اپنے دونوں ہتھیلی کو اللہ کے رسول کی ران پر رکھ دیے۔ دیکھ رہے ہیں، جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا اچھی طرح سے سنے گا نا، ہماتن گوش ہوگا، مکمل توجہ ہوگی اس کی، ہے نا۔ تو یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً علم شرعی، دین کا علم۔ اس لیے حدیث جبریل ہے ہی ہے اس کے بارے میں کہ فی تعلیم الدین، دین کی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، ایک بھی مسلمان خالی نہ رہے جو اس علم سے کیا ہو، بے بہرہ ہو، نابلد ہو، ناآشنا ہو۔ تمام مسلمان کے لیے اسلامی تعلیم علم شرعی کا حاصل کرنا بالکل لازم ہے، واجب ہے اس علم کا حاصل کرنا۔ اسلام کے بارے میں تو اسلام جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا، اس چیز کی شہادت دی۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ نماز قائم کرنا، پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ یہ سب اسلام کی اہم بنیادیں ہیں۔ وقت وقت پر پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے تو حج کے مہینے میں حج کرنا میرے بھائیوں۔ تو اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسلام کی شرح سنیں۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے مکمل اطاعت اور فرما برداری کی، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے پوری ایک ٹو جیڈ۔ اسلام النفس کلھا للہ، اپنے آپ کو پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کے حکم کو سنے اور اس کو سمعنا واطعنا کہے کہ ہم نے اس کو سن لیا اور اس کو بالکل مان لیا، سمعنا واطعنا۔ یہ ہے میرے بھائی اسلام۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور توحید کی، اللہ تعالیٰ ایک بار کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اور آپ جو ہے والبراءۃ من الشرک وحدہ، مشرک سے اور شرک سے آپ اظہار برات کریں، اسے قطع تعلق کریں۔ یہ ہے میرے بھائی اسلام۔ اور لا الہ الا اللہ کا بہت سارے لوگ معنی نہیں جانتے ہیں، اس کا معنی جاننا چاہیے، اس کا کیا علم ہوتا ہے۔ لا الہ کا معنی عام طور پر لوگ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح معنی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلی الکبیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ جتنے سب کے سب معبودان باطلا ہیں، معبودان باطلا ہیں میرے بھائی۔ یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، جو کچھ اللہ کے رسول نے آپ کو کہا ہے ان کی اتباع کریں، اتباعہ فیما امرا، جو کچھ حکم دیا ہے اس کی اتباع کریں، تصدیقہ فیما اخبرا، اللہ کے رسول کو سچ جانے، جو کچھ خبر دیا ہے، جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے آپ رک جائیں، اور اسی طریقے سے آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ وَلَا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فانتہوا، یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مکمل نماز کی پابندی کریں، ترک صلاۃ سے بالکل گریز کریں، پرہیز کریں، ورنہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ مشرکوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کتنے سارے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں کہا، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، جو نماز بھی پڑھے زکوٰۃ نہ دے اور اس کے وہ مستحق ہے، اگر وہ اس کو روک رہا ہے تو بھی کافر مشرک ہو جائے گا۔ پھر ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھیں اور حج کریں، یہ سب ہے میرے بھائی، ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان کتنے بتائے گئے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان بتائے گئے، اور بھی ساری چیزیں ہیں، اس پر ہم لوگ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ و توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔